أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مومن کی زندگی کا اصل مقصد اور نصب العین اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا حصول ہے۔ مومن بندہ شدید سردی کے موسم میں آدھی رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، پسینہ بہا بہا کے کماتا ہے، پھر بچا بچا کے اکٹھا کرتا ہے، پھر سال گزرنے کے بعد وہی جمع پونجی اپنے پروردگار کے حکم پہ دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ان تمام تر کوششوں اور کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس بندے کو اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور یقیناً یہ تمام اعمال اللہ کی قرب کا ذریعہ ہیں۔ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے، زکوٰۃ اور روزے کی بدولت بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تاہم اللہ کا قرب پانے کا ایک اور راستہ ہے جس کو عام طور پہ لوگ اختیار نہیں کرتے۔ لوگوں کو یا تو پتہ نہیں ہے یا اس راستے کی اہمیت کا ان کو احساس نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ راستہ عبادات کے راستے سے زیادہ مختصر ہے، بندے کو اللہ تک یقینی طور پہ پہنچاتا ہے، وقت کم لگتا ہے، مشقت کم صرف کرنی پڑتی ہے، لیکن قرب خداوندی بندے کو جلد نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ۔ آپ لوگوں نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، بلکہ کسی اہل دل کے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے جو 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا بندہ سفر میں ہے، گھر میں ہے، کسی تقریب میں ہے، ہر جگہ پہ دوسروں کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دوسروں کی خدمت کا موقع عطا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس موقع کو ضائع نہ کرے۔
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسروں کی خدمت کر کر کے ہماری شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ شان بڑھتی ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسروں کی خدمت کی وجہ سے ہمارا مرتبہ گھٹ جائے گا، ہمارے مرتبے میں کمی آ جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خدمت کی بدولت بندے کا مرتبہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو رات گزارنے کے لیے انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ مختلف ساتھیوں نے اپنے ذمے مختلف کام لیے۔ کسی نے کہا کہ میں جانوروں کو چرنے کے لیے لے جاؤں گا، کسی نے کہا میں خیمے لگانا شروع کر دیتا ہوں، کسی نے کھانے کا انتظام سنبھالا، کسی نے کہا میں پانی لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں قریب جنگل سے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام کہاں چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کے لائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس وہ کام کر کے دکھایا اور دنیا والوں کو عملاً بتا دیا کہ خدمت سے شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا اصل سردار وہ ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوتا ہے۔ خدمت کی وجہ سے بندے کو سیادت، بندے کو بلند مرتبہ ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو علمی دنیا میں، تصوف اور سلوک کی دنیا میں ایسی شخصیات گزری ہیں جن کا قد کاٹ پہاڑ ان سے بھی زیادہ بلند ہوتا تھا۔ علم اعتبار سے ان کی بلندی کو پہاڑ بھی نہ پہنچ سکے، لیکن جب کبھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خدمت کا موقع ملتا تھا تو وہ نہ تو اس میں عار محسوس کرتے تھے، نہ وہ موقع ہاتھ سے جانے دیتے تھے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین اسلام میں مخلوق خدا کی خدمت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہو جاؤں، ٹرین کا انتظار کروں، پھر ٹرین پہنچ جائے، میں ٹرین پہ چڑھنے کے لیے ایک پاؤں پائیدان میں رکھ لوں، اگلا پاؤں میرا پیچھے زمین پر ہو، اس دوران ایک بندہ بھاگتا ہوا آ جائے اور مجھے کہہ دے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، میں اگلا پاؤں ٹرین میں داخل کرنے سے پہلے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ دین اسلام کے 3 بڑے شعبے ہوئے: اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، اور مخلوق خدا کی خدمت۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں نے انسانیت کی خدمت کی بات نہیں کی ہے، میں انسانوں کی خدمت کی بات نہیں کرتا، میں مخلوق خدا کی خدمت کی بات کرتا ہوں۔
مخلوق خدا میں حیوانات بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں، حشرات بھی اسی میں آتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسانوں کی خدمت تو ویسے بہت بلند مرتبے والا کام ہے۔ جن لوگوں نے جانوروں کی خدمت کی، حقیر مخلوق حشرات کی خدمت کی، اللہ نے ان پر بھی سعادت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک محدث تھے، بڑی دینی خدمات، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد، کئی تصانیف حدیث کے فن میں لکھی تھیں۔ جب وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں عالیشان محل اور بڑا مرتبہ ملا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی ہاں، یہ مرتبہ تو آپ کو ملنا ہی تھا، آپ کی دینی خدمات اتنی ہیں کہ حق بنتا ہے کہ آپ کو اتنا مرتبہ دیا جائے۔ تب انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میری دینی خدمات کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ نہیں ملا ہے۔ جب مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش کیا گیا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ، یہ وہ محدث ہے جنہوں نے پوری زندگی حدیث پڑھاتے ہوئے گزاری ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، اس کی 20 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آج بھی علماء طلباء ان کتابوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتوں نے کہا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کی عبادت کرنے والے، بڑی عبادات کی لمبی فہرست ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کو حق حاصل ہے، مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جی ہاں، اس بندے نے ایک عمل ایسا کیا ہے جو مجھے پسند آیا ہے، اور اسی ایک عمل کی وجہ سے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، قلم دوات میں ڈبویا، جب قلم کو باہر نکالا تو قلم کی نوک پر روشنائی لگی ہوئی تھی، قلم کی نوک پر روشنائی لگی ہوئی تھی۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، وہ قلم کی نوک پر بیٹھ گئی، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، سیاہی چوس کے اپنی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے قلم کو اسی طرح روک کے رکھا تاکہ مکھی سیاہی چوس کے پیاس بجھا لے۔ مکھی نے روشنائی چوس لی، پیاس بجھا لی، اڑ گئی۔ چونکہ اس نے ایک مکھی کی خدمت کی ہے، اس لیے میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام شکور ہے۔ شکور کا معنی ہے قدردان، کہ بندے کے معمولی عمل پر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کر دیتا ہے، اتنی قدردانی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مکھی کی پیاس بجھائی، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار بد کردار عورت کہیں جا رہی تھی، راستے کے قریب ایک کنواں تھا، کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے، زبان کو گیلا کرنے کے لیے گیلی مٹی چاٹنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ اس بدکار عورت نے جب دیکھا، اس کو ترس آیا، اس نے کنویں سے پانی نکالا، پیاسے کتے کو پانی پلایا،
وہ بدکار بد کردار عورت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والی بن گئی۔ اگر مکھی کی پیاس بجھائی، اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ اگر پیاسے کتے کو پانی پلایا، مخلوق خدا کی خدمت کر لی، اللہ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ معزز خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مرد حضرات کو گھر کی چار دیواری سے باہر کئی مرتبہ دین کے کام کے وہ مواقع مل جاتے ہیں جو خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں ملتے۔ مرد حضرات جنازہ پڑھتے ہیں، خواتین نہیں پڑھ سکتی۔ مرد حضرات جمعہ پڑھتے ہیں، خواتین جمعہ نہیں پڑھ سکتی۔ مرد حضرات مریضوں کی عیادت تیمارداری کرتے ہیں، خواتین یہ نہیں کر سکتی۔ گھر کی چار دیواری میں تو اور بات ہے۔ تو مرد حضرات کو گھر کی چار دیواری سے باہر خدمت، عبادت اور دین کے کام کے بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں، جبکہ خواتین چونکہ باہر نہیں جا سکتی تو وہ ان مواقع سے محروم رہتی ہیں۔ تاہم اللہ رب العزت نے خواتین کو ایک موقع عطا فرمایا کہ اگر آپ لوگ گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے گھر کے افراد کی خدمت کرو گے، یقیناً تم پر اللہ کے قرب کے وہ دروازے کھل جائیں گے جو عبادت کی بدولت نہیں کھلتے۔ خواتین کو چاہیے کہ جب بھی گھر میں موقع ملے، بچوں کی خدمت، اپنے خاوند سرتاج کی خدمت، والدین کی خدمت، سسر اور ساس کی خدمت، گھر میں کسی مریض کی خدمت، گھر میں کسی جانور حشرات کی خدمت، جس کی خدمت کا موقع ملے تو سعادت مند خاتون وہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا موقع ضائع نہیں کرتی، سعادت سمجھتی ہے اور موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ آج گھروں میں اکثر خواتین کا اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں زیادہ کام کرتی ہوں، اگلی کہتی ہے میں زیادہ کام کرتی ہوں، حالانکہ آج کل گھروں میں کام رہے کہاں ہیں؟ آج کل تو مشینی دور ہے، سارے کام مشینوں سے ہوتے ہیں یا نوکرانیاں رکھی جاتی ہیں۔ وہ تھوڑا بہت کام جو کرنا ہوتا ہے اس میں بھی خواتین کو دشواری پیش آتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک جو کام کرتی ہیں عبادت کی نیت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کی نیت کریں، یقیناً صبح سے لے کے شام تک کا بھاگنا دوڑنا خواتین کے لیے اجر عظیم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر بنی اسرائیل کی بدکار بد کردار عورت کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، تو جو خاتون اپنے والد کی خدمت کرتی ہے، جو بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، یا بہو سسر اور ساس کی خدمت کرتی ہے، تو وہ اندازہ لگا لے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدمت کا ذوق ختم ہو چکا ہے۔ خواتین بہت آرام سے کہہ دیتی ہیں اپنے خاوند کو کہ آپ کی خدمت اور آپ کے والدین کی خدمت میرے ذمے ہے ہی نہیں۔ معزز خواتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کس مجاہدے کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ چکی پیسنا،
کنویں سے پانی نکالنا، کھانے بنانا، جھاڑو دینا، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، اپنے بچوں کی خدمت کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری خدمت کرنا، اس حال میں کہ 3 دن اس طرح گزر جاتے تھے کہ کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، پھر بھی یہ کام اسی طرح جاری و ساری ہوتے تھے۔ کبھی نہیں کہا کہ آپ کی خدمت میری ذمہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی زوجہ تھیں، حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ تھیں۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا، ساتھ کچھ زمینیں تھیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی فرسخ دور جا کے حضرت زبیر بن العوام کی زمین سے گھاس کاٹ کے لاتی تھی، کھجوروں کی گٹھلیاں وہاں سے لایا کرتی تھیں، گھوڑے کی خدمت کرتی تھی، حضرت زبیر بن العوام کے جانوروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اگر سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی باقاعدہ گھوڑی کی خدمت کرتی ہے، گھاس کاٹ کے لاتی ہے، اس وقت تو ٹھیک ہے پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آج تو پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، خواتین گھر سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن گھر کی چاردیواری کے اندر اگر کوئی کام کرنا پڑ جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ دل تنگ نہ ہو۔ باقاعدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا کرتی تھی، پھر سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کی سلائی کیا کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو مشکیزے لٹکے ہوتے تھے وہ چمڑے کے مشکیزے پرانے ہونے کی وجہ سے جا بجا پھٹ جاتے تھے، تو وہ مشکیزوں کی سلائی کیا کرتی تھی۔ یہ سارا کچھ احادیث میں واضح طور پہ موجود ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خواتین کے اوپر لازم ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کے مردوں کی خدمت کرے؟ تو گھر کی خدمت یہ تو سعادت مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ میری بہن خوش ہو کے اپنے بچوں کی خدمت کریں، اپنے خاوند کی خدمت کریں، اپنے گھر کی صفائی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لے اس بات سے کہ آپ دوسروں کے گھر میں جھاڑو دینے پر مجبور ہو جائیں، دوسروں کے گھر میں کپڑے دھونے پر مجبور ہو جائیں، اپنے گھر کے افراد کے کپڑے دھونے کو اپنے لیے باعث عار نہ سمجھیں، ورنہ جو لوگ اپنے گھر کے کام کو باعث عار سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج تو روشن خیالی کے حاملین لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، خواتین کو باقاعدہ اکسایا جاتا ہے، ان کو یہ تعلیم اور ترغیب دی جاتی ہے کہ مردوں کا کھانا گرم کرنا تمہاری ذمہ نہیں ہے، مرد کے کپڑے استری کرنا تمہاری ذمہ نہیں ہے۔ میری بہن، کیا عجیب روشن خیالی ہے، کیا خواتین کے حقوق کی علم برداری ہے کہ گھر کے مرد اپنے خاوند کے کپڑے استری کرنا، اپنے خاوند اور اپنے بچوں کو کھانا کھلانا عورت کے ساتھ زیادتی ہے، اور وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کے ایک ہی فلائٹ میں 200 مردوں کو کھانا مہیا کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عورت کو معاشرے میں اعلیٰ مقام مل گیا۔ جو خاتون اپنے گھر میں اپنے خاوند کا بیڈ شیٹ دھو لینا اپنے لیے عار سمجھتی ہے، وہی خواتین مغربی دنیا میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کام کرتی ہیں، بیڈ شیٹ دھوتی بھی ہیں، استری کر کے غیر محرم مسافروں کے لیے باقاعدہ بچھاتی بھی ہیں، صبح و شام 2 ٹائم ان کے کمرے میں آ کے کمرے کی صفائی بھی کرتی ہے۔ وہ تو سعادت مند خواتین ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی ہیں،
ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے گھر کی بجائے دوسرے گھروں کے کام کاج کرنے پر مجبور کر دے، اپنے بچوں اور اپنے خامند، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی بجائے ہوائی جہاز میں، ہوٹلوں میں غیر مردوں کی خدمت کرنے پر مجبور کر دے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک جو بھاگ دوڑ وہ کرتی ہیں تو وہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں۔ خاص طور پہ گھر میں اگر معمر لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، خواہ وہ والد کی صورت میں ہے یا سسر کی صورت میں ہے، والدہ کی صورت میں ہے یا ساس کی صورت میں ہے، پھر ان کی خدمت کو اس لیے سعادت کا باعث سمجھیں کہ یہ سفید بالوں والے ہیں، اور سفید بالوں والوں سے اللہ حیا کرتا ہے۔ تو جن سے اللہ حیا کرتا ہے، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، بد دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ سفید بال، کلمہ پڑھتے پڑھتے سر کے بال سفید ہو گئے ساس محترمہ کی، اب اس ساس کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس ساس کی بد دعا سے بچیں۔ سفید داڑھی والے سسر کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی بد دعا سے بچیں، کیونکہ اللہ حیا کرتا ہے۔ اللہ حیا کرتا ہے تو ہمیں بھی حیا کرنی چاہیے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سسر اور ساس بوڑھے ہو جاتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، یا وہ روک ٹوک کرتے ہیں، تو خواتین سے اپنے سسر، اپنی ساس کی روک ٹوک برداشت نہیں ہوتی۔ ساس ایک بات کرتی ہے، بہو پوری ایک گردان سنا دیتی ہے باتوں کی۔ ساس بیچاری کئی مرتبہ بولتی نہیں ہے، ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے اگر کوئی بات کر لی تو بہو نے کیا جواب دینا ہے، کیا رد عمل دکھانا ہے۔ افسوس ہے اس بہو پر جس سے ڈرتے ہوئے سفید بالوں والی ساس بیچاری اپنے دکھ کا اظہار بھی نہ کر سکے، اپنی بیماری کا اظہار بھی نہ کر سکے۔ ماں بیمار ہو گئی، ساس بیمار ہو گئی، بخار ہوتا ہے، بیچاری نہیں بول سکتی، اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہے، کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میرے بیٹے نے مجھے ڈاکٹر کے پاس مجھے لے گیا، بس پھر میری بہو نے پورا گھر سر پہ اٹھا لینا ہے اور شور مچانا ہے۔ چاہیے کہ اپنے گھر میں عمر رسیدہ افراد کی خدمت اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھیں۔ بہو بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ ان بوڑھوں کے ساتھ مزید میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے الگ مکان چاہیے۔ پھر خاوند مجبور ہو کے الگ مکان لے کے دے دیتا ہے۔ پھر جس دن یہ اپنے الگ مکان میں قدم رکھتی ہے، ایک ٹھنڈی سانس لے لیتی ہے کہ اب میں مطمئن ہو گئی ہوں، اب مجھے زندگی کا سکون مل گیا۔ حالانکہ یہ بات بھول چکی ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جب گھر میں سفید بالوں والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کتنی مصیبتیں ٹلتی ہیں، کتنے عذابات کے فیصلے اللہ روک لیتا ہے، کیونکہ اس گھر میں سفید بالوں والا موجود ہے، سفید بالوں والی خاتون موجود ہے۔ اللہ ان سے حیا کرتے ہوئے عذاب کے فیصلے ٹالتا ہے۔ اور جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو کئی مرتبہ بیٹے کہتے ہیں جب تک ابو زندہ تھے گھر میں برکت ہی برکت تھی، سکون ہی سکون تھا، پتہ نہیں جس دن ابو کا انتقال ہو گیا ہے اس دن گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے، اس دن گھر میں بے چینی اور بے سکونی آ چکی ہے۔ جی ہاں، بال سفید ہوتے ہیں، اللہ حیا کرتا ہے، عذابات کے فیصلے نہیں اترتے۔ اور جب سفید بالوں والے اٹھ جاتے ہیں یا سفید بالوں والے گھر میں نہیں رہتے، پھر بندے کے ایک ایک کرتوت پر بندے کی پکڑ ہوتی ہے، پھر اللہ اس بندے کو نچا دیتا ہے، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ
جب یہ عمر رسیدہ لوگ بیمار ہو جائیں پھر تو ان کی دعائیں لینے کا وقت ہوتا ہے۔ معزز خواتین، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ میری وصیت ہے، یہ میری نصیحت ہے۔ دنیا میں سکون چاہیے، اطمینان کی زندگی چاہیے، قیامت میں کامیابی چاہیے، بس پھر کسی دکھی دل والے بندے کے دل کو خوش کر دیں، اس کو راحت پہنچائیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ پرانے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا بدکار، بد کردار تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد عیاشی اور فحاشی کی مجلس میں شریک تھا، جس مجلس میں شراب، شباب، کباب سب کچھ لٹایا جا رہا تھا، اور ساری برائیاں اس مجلس میں موجود تھیں۔ آدھی رات تک اسی مجلس میں عیش عیاشی کرتا رہا، اور جب آدھی رات کے وقت وہ تھک گیا تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر کے قریب ایک جگہ پہ جھاڑیاں تھیں۔ جب جھاڑیوں کے قریب سے گزرنے لگا تو جھاڑیوں کے اندر سے کسی کتے کی کراہنے کی آواز آئی۔ سوچا کہ میں جھاڑیوں میں جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کتے کو کیا تکلیف ہے۔ چاندنی رات تھی، جھاڑیوں کے درمیان گیا تو دیکھا ایک کتا شدید سردی سے ٹھٹرتا ہوا ایک جھاڑی کے اندر گھسا ہوا ہے اور سردی سے کراہ رہا ہے۔ اس نوجوان کو اس کتے پہ ترس آیا اور اس نے کتے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے کے چلا گیا۔ گھر میں کتے کو حرارت اور گرمی پہنچانے کے لیے اس نے آگ جلائی۔ جب روشنی تیز ہو گئی تب انہوں نے دیکھا کہ کتے کے جسم پر تو موٹے موٹے زخم ہیں۔ اس نے فوراً پانی گرم کر لیا، کتے کے زخموں کو دھویا، اس پر دوائی لگائی، اگلے دن پھر زخموں پر دوائی لگائی، صفائی کر لی، اگلے دن پھر صفائی کر لی، دوائی لگائی۔ مسلسل 18 دن تک اس بیمار کتے کی خدمت کرتا رہا۔ کتا ٹھیک ہو گیا، کتے کو اٹھایا اور وہاں پہنچایا جہاں سے لیا تھا، بس اس کتے کی خدمت کر لی۔ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو اپنے مقربین میں شامل فرمایا۔ آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت خواجہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بیمار کتی کی خدمت کر لی، اللہ نے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ تو سسر بیمار، ساس بیمار، والد بیمار، والدہ بیمار، چچا بیمار، تو ان کی خدمت بندے کے لیے کس قدر خیر کا باعث ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں اور موقع ضائع نہ کریں۔ جب بھی موقع ملے تو موقع سے فائدہ اٹھایا کریں۔ جہاں خواتین پر لازم ہے کہ وہ گھر کے مردوں کی خدمت کیا کریں، وہاں اگر کبھی ضرورت پڑے تو مرد بھی اپنے گھر کے افراد کی خدمت کو اپنے لیے باعث عار نہ سمجھے۔ کئی مرتبہ مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ میری شان میں کمی آئے گی اگر میں نے اپنے اہل و عیال کی خدمت کر لی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اختصار کے ساتھ میں قدر تفصیل کے ساتھ اس کو نقل کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ میاں بیوی دو بدو چل رہے تھے، رات کا وقت تھا، صحرا میں بیابان میں راستہ بھول گئے تو ادھر ادھر پھرتے رہے، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے تو بچے کی ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان کہ یا اللہ،
صحرا ہے، بیابان ہے، سردی سے بچنے کا انتظام نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا، کیا کرنا چاہیے؟ دائیں بائیں دیکھا، کہیں کوئی جائے پناہ نظر آ جائے، کوئی جائے پناہ نظر نہیں آئی۔ دور پہاڑ کے دامن میں آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو فوراً اپنے گھر والوں کو فرمایا، اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ یہیں پہ ٹھہر جاؤ، مجھے دور آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، میں وہاں جاتا ہوں، شاید آپ کے لیے وہاں سے آگ کا شعلہ لے کے آؤں گا، آگ جلاؤں گا، سردی سے بچنے کا تو کم از کم انتظام ہو جائے گا، یا وہاں آگ کے پاس کچھ لوگ ہوں گے، ان سے کوئی مسئلے کے حل کے بارے میں رہنمائی لے لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کی خدمت کے جذبے سے سرشار پہاڑ کے دامن میں پہنچے، اوپر سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں آپ کا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں ہیں، وادی طویٰ میں ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کی خدمت کے جذبے سے سرشار آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ آگ لینے کو گئے تھے، اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ یقیناً قرب خداوندی کی کچھ مراتب ایسی بھی ہیں جو عبادت کی بدولت مل نہیں سکتے، ان مراتب تک پہنچنے کے لیے خدمت خلق، مخلوق خدا کی خدمت کا راستہ ضرور اختیار کرنا ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں کوئی مجھے ٹکنے نہیں دیتا۔ ملازمین کہتے ہیں جس دفتر میں جاتا ہوں لوگ مجھے ٹکنے نہیں دیتے۔ خواتین کہتی ہیں کہ جیٹھانی مجھے ٹکنے نہیں دے رہی، ساس مجھے ٹکنے نہیں دے رہی، وہ فلاں مجھے ٹکنے نہیں دے رہی۔ یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی ٹکنے نہیں دیتا، اس کا میں آسان اصول بتاؤں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو بندہ لوگوں کے لیے نافع ہوتا ہے، جو چیز لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین میں ٹھہراؤ ملتا ہے، زمین میں قرار مل جاتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹھہراؤ مل جائے، مجھے جماؤ مل جائے، مجھے کوئی ہلا نہ سکے، مجھے کوئی ہٹا نہ سکے، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے لیے نافع بن جائے، فائدے کا ذریعہ بن جائے۔ بہت پرانی بات ہے، رسالے میں ایک کہانی پڑھی، کہانی تو رسالے کی ہے لیکن شاید بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہو۔ استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹا بڑے ہو کہ تم کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ بول پڑا کہ میں مفتی بنوں گا، اگلے بچے نے کہا کہ میں شیخ الحدیث بنوں گا، اگلے بچے نے کہا کہ میں قاضی بنوں گا۔ جی ہاں، ایک وقت تھا کہ ہمارے بچوں کی تمنائیں ایسی ہوا کرتی تھیں، میں نے قاضی بننا ہے، میں نے محتمم بننا ہے۔ والدین کی آرزوئیں بھی ایسی ہوا کرتی تھیں، بچہ پیدا ہوتا تھا والدین خواب دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا محدث بنے گا، میرا بیٹا بڑا فقیہ بنے گا۔ آج تو لوگوں کی تمنائیں بدل چکی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتی ہی والدین خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا۔ جی ہاں، لوگوں کی تمنائیں اور آرزوئیں بدل چکی ہیں۔ تیری دعا ہے
کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ آرزویں بدلیں گی تو ہمارے احوال بدلیں گے، ہمارے اعمال بدلیں گے۔ چنانچہ بچے اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں بتا رہے تھے۔ ایک بچہ بول پڑا کہ استاد جی میں بیری کا درخت بنوں گا۔ باقی بچے ہنسنے لگے کہ یہ بیری کا درخت کیسے بنے گا، اس کو بیری کا درخت بننے کا شوق کیوں ہے؟ لیکن استاد سمجھدار تھا کہ بچے نے کوئی بامعنی بات کی ہے۔ بچے سے پوچھا کہ بیٹا بیری کا درخت کیسے بنو گے، اور بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے کہ آپ بیری کا درخت بننے کے لیے بے قرار ہیں؟ بچے نے کہا کہ ہماری بستی سے باہر ایک بہت بڑا، بہت پرانا بیری کا درخت ہے، میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے چارپائیاں اٹھا کے بیری کے درخت کے نیچے ڈالتے ہیں۔ اس چلچلاتی دھوپ میں بیری کا درخت خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے، نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، مشقت خود برداشت کروں گا، دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا۔ بیری کے درخت میں یہ کمال ہے۔ پھر بچے نے کہا کہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں تو بستی کے بچے آتے ہیں، ان کی جھولیوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، بیری کے درخت کے پاس کھڑے ہو کے زور سے درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ بچے درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، درخت بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کی طرف پھل پھینکتا رہوں گا، لوگ میرے ساتھ برائی کریں گے، میں اچائی کروں گا، وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ تھوڑی دیر پہلے بچوں نے جن جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد انہی جھولیوں میں بیری کے پھل بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں، آسانی کا ذریعہ بنیں، ان کی مشکل حل کرنے میں ان کی مدد کیا کریں۔ یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے، نفع والا ہوتا ہے، فائدے والا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے کنبے کی مانند ہے، اللہ کے گھر کے افراد کی مانند ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں تو مخلوق خدا کے ساتھ احسان کریں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، گناہ کر کر کے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اب منانا چاہتے ہیں، پیارے اللہ مان جائیے۔ الہ العالمین راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ کریم اللہ، تو پوری قوم سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے تو ہماری قوم پر قسم قسم کے عذابات نازل ہو رہے ہیں۔ روزانہ صبح کو طلوع ہونے والا سورج ہمارے لیے نئی پریشانی کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ مہنگائی نے عذاب کی طرح قوم کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، غریبوں کی چولہے بجھ گئے، بنیادی ضروریات پوری کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ پیارے اللہ، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں۔ الہی، مریض تڑپ رہے ہیں دوائیوں کے لیے، علاج معالجے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیارے اللہ، مزید تو اس قوم کے حال پر رحم فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، یا غیاث المستغیثین۔ ایک طرف مہنگائی نے قوم کو پریشان کر رکھا تھا، اوپر سے طوفان، سیلاب اور بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ الہی، یہ پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی لاشیں، یہ ڈوبنے والے جانور اور بچے، یہ گرے ہوئے مکانات اور کھنڈرات، پیارے اللہ تیری رحمت کیوں متوجہ نہیں ہو رہی؟ الہی، اس طرح حالات دیکھ کے دنیا والوں کو بھی ترس آ جاتا ہے۔ تو رحیم و کریم پروردگار ہے۔ اللہ، مزید اس قوم پہ ترس کھا لیجئے، آسمانی حوادث اور مصائب کا راستہ مزید روک لیجئے، بارشیں وہاں نازل فرما جہاں ضرورت ہے، دریاؤں کا رخ آبادیوں سے ہٹا دیجئے، صحراؤں کی طرف موڑ دیجئے، بیابانوں کی طرف موڑ دیجئے۔ پیارے پروردگار، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ، کہاں چلے جائیں، کس کو دل کا دکھڑا سنائیں، کس کے سامنے آنسو بہائیں؟ اللہ، تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ پیارے اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہنیں بیٹیاں کسی کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں، قتل کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، جس کی بھی ہوتی ہے قابل احترام ہوتی ہے۔ پیارے اللہ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں چل کے آئی ہیں، ان سے راضی ہو جا، ان کے طفیل ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ، ناراضگی ختم فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ جتنے حضرات ہیں یا خواتین ہیں، سب کو وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔
ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پیارے اللہ، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، اللہ وہ کس کو دل کے دھکڑے سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام خواتین اور تمام مردوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جتنی بچیاں جوان موجود ہیں یا بچے موجود ہیں، سب کو اللہ قابل قدر اور قدردان رشتے نصیب فرما، مستقبل میں قدردان ساتھی عطا فرما۔ اللہ ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما۔ پیارے اللہ، مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا، مستقبل میں پریشانیوں سے محفوظ فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ، کتنی خواتین ایسی ہوں گی جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ہوں گی۔ اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے۔ سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی و فراوانی میں تبدیل فرما، ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما، پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی معلمات، انتظام و انصرام کرنے والی حضرات اور معلمات، اللہ سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ہمارے پیارے بھائی مفتی زین العابدین صاحب نے جس محبت اور خلوص سے بلایا، اہل ادارہ نے دعوت دی، پیارے اللہ ان تمام لوگوں کی خدمتوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ان کو، ان کے اہل و عیال کو، اس پورے خاندان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تمام تر پریشانیوں سے مأمون و محفوظ فرما۔ خاندان میں، عزیزوں میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔